السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا اور تمام مخلوقات میں اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں کو انسانیت اور تہذیب سکھانے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچتا رہا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اور جنہوں نے اس سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر کے بند ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ جب تک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نہیں کرتا ہے، وہ مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرنا ایمان کا جز ہے، تو آج اسی چیز کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کرنے والوں کے نام، کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، کیا خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، کیا پیغام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، وہ امت جو بدعت میں گئے بغیر صرف توحید پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ساری چیزیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، چاہے ہمیں لین دین کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو، خرید و فروخت کرنا ہو، یا اسی طرح سے عبادت کرنی ہو، یا کسی سے ترک تعلقات کرنے ہو، یا کسی سے صلہ رحمی کرنے ہو، یا کسی سے رابطہ کرنا ہو، یا کسی سے دوستی کرنی ہو، محبت، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے اپنوں کے ساتھ اور کس طرح سے رہا کرتے تھے۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں ہمارا جو موضوع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، کہ وہ اگر بدعت میں گئے بغیر، فسادات میں گئے بغیر، فتنہ و فساد جو آج کل چل رہا ہے، یا بدعات اور خرافات جو چل رہا ہے، اس کو ترک کر کے، اس کو نظر انداز کر کے، اس کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے ایسے شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہو؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس نے کسی سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے، ثابت ہے، صحیح ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو، لیکن وہ لوگ بھلا رہے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو زندہ کر دیا ہے، لوگ اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہی پیغام ہے، یہی خوشخبری ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی میری سنت کو زندہ کرنے والا، میری سنت کو عام کرنے والا، میری سنت کو پھیلانے والا، میری سنت کو لوگوں کے بیچ میں رائج کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایسا شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اس نے مجھ سے گویا کی محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ بہت بڑا پیغام ہے محبت کرنے والے کے لیے، توحید پرست کے لیے، موحد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے والے کے لیے بشارت دی اور نہ عمل کرنے والے کے لیے وعید سنائی ہے. کیا وعید ہے؟ کیا اس کے لیے ڈرایا ہے ایسے شخص کو جو آپ کی سنت کا انکار کرتا ہے؟ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت کو نہیں اپناتے ہیں یا سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی مسلمان، لیکن وہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام اس بات کو سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ سے نظر آپ سے منہ کون موڑ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا. یہ پیغام ہے اس شخص کے لیے جو اطاعت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی سنتوں کی پیروی کر کے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال کر کے، سال میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منا کر کے. وہ لوگ اطاعت کرنے والے نہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام سے پایا جاتا ہو، نہ تابعین سے پایا جاتا ہو، نہ تبع تابعین سے پایا جاتا ہو، اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے پایا جاتا ہو. یہ محبت نہیں ہے. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو وہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ ظاہر سی بات ہے جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ پیغام ہے محبت کرنے والوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پیغام دیا جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 خوبیاں پائی گئیں، جس میں 3 خصلتیں پائی گئیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کے ذائقے کو پا لیا، اس نے ایمان کا مزہ حاصل کر لیا. کون سی ہیں وہ 3 چیزیں جس کے اندر وہ پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا؟ پہلا شخص وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں. تو ایک خوبی تو اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، اور دوسری خوبی یا دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ محض کسی انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا محبت کرتی ہے تو اپنے مصلحت کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اگر کسی نے کسی سے محبت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دوسری خوبی ہوگی. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر میں جانے سے بچا لیا ہے، اس کو کفر میں داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے، تو دوبارہ کفر میں جانے سے ایسے ہی بچے جس طرح سے وہ
آگ میں جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کہ ایسے لوگوں نے گویا کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے ذائقے کو پا لیا، ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 3 خوبیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف، کسی سے دوستی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اور تیسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر میں جانے سے بچا لیا ہے اور کفر میں داخل ہونے سے بچا لیا ہے، کیسے بچا لیا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہو۔ بچایا اس طرح سے کہ ہمیں کس کے گھر میں پیدا کیا؟ ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اگر ایک ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، ایک مجوسی کے گھر میں پیدا کر دیتا، ایک نصرانی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے وہی کام کرتے جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر سے بچایا ہے تو ہم کفر میں جانے سے ایسے ہی گریز کریں جس طرح سے ایک شخص آگ میں جانے سے گریز کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، ایک اور بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، یعنی مسلمان، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں اس وقت جگہ دے گا جس دن، یعنی روز قیامت، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 2 لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں اس وقت، یعنی قیامت کے روز، سایہ دے گا جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 2 لوگ ایسے ہوں گے، 2 شخص ایسے ہوں گے، یعنی مسلمان ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہوں گے۔ ان کی 2 کی محبت، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کی محبت دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، ان کی محبت کسی خاص غرض کے لیے نہیں، کہ ان کی محبت کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ان کی محبت اگر ایک دوسرے سے ہے تو کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ کے لیے محبت ہے۔ یعنی اگر آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، اور اگر جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ اگر ایک شخص کسی سے محبت کیا ہے، اس سے ملا ہے اللہ کے لیے، تو اس کو سایہ عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر ایک شخص کسی سے جدائی اختیار کر لیا ہے، قطع تعلق کر لیا ہے، لیکن کس لیے قطع تعلق اختیار کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا کرے گا قیامت کے روز، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سایہ کے علاوہ۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میری جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے جو محبت کر رہے ہیں، میری وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، میری رضا کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں کہاں وہ لوگ؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام بھی آپ سنتے چلیں، یہ اور پیغام بھی اور سنتے چلیں آپ۔ وہ آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ نیک آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، نیک آدمی کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا، وہ جنت میں ہوگا، اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بد آدمی سے، برے آدمی سے، خبیث آدمی سے، منافق آدمی سے، فاسق آدمی سے، فاجر آدمی سے محبت کرتا ہے تو کہاں ہوگا؟ اسی فاسق اور فاجر کے ساتھ ہوگا۔ اور فاسق اور فاجر کی جگہ کہاں ہے؟ جنت نہیں ہے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ تو جس سے محبت جو کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ محبت رکھتا ہے،
دیندار آدمی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور ایسا شخص کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ وہ ماننے والا، اس سے محبت کرنے والا، وہ بھی جنت میں ہوگا۔ لیکن ایک شخص کسی فاجر اور فاسق سے، مشرک اور بدعتی سے محبت رکھتا ہے، مشرک اور بدعتی کہاں ہوگا؟ فاسق اور فاجر کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جہنم میں پہنچا دے گا۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے محبت کرنے والوں کو ایک پیغام اور بتلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیں، وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو بدعات کو لائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو یہ جان کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، وہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پیغام ہے ان کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کی محبت اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے نفس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کامل مومن نہیں۔ لیکن پیغام ہے اس شخص کے لیے جو اپنی نفس سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کون سے عمر تھے؟ عمر کے لیے فرمایا۔ اور وہ کون سے عمر تھے؟ وہ عمر تھے جن کے بارے میں خود نبی کائنات فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو نبوت کس کو ملتی؟ جناب حضرت عمر بن الخطاب کو ملتی۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہا تھا عمر بن الخطاب نے؟ میں ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی نفس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر بن الخطاب ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ فوراً کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں سوچ کے بتلاؤں گا، یہ نہیں کہتے ہیں بیوی سے مشورہ کر کے بتلاؤں گا، یہ نہیں کہتے ہیں خاندان والوں سے مشورہ کر کے بتلاؤں گا، فوراً کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب یہ بات بنی، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیغام ہے جو ان لوگوں کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں انہی میں سے بنا جن کے لیے یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہمارے اندر کسی کے لیے محبت ہو تو تیری رضا کی خاطر ہو، اور کسی سے عداوت ہو تو تیری رضا کی خاطر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔